قال المؤلف رحمہ اللہ فضل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فضل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہاں سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق جو ہے روایتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ علی بن ابی طالب ابن عبد المطلب القرشی الحاشمی، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ہے، اور یہ پہلے خاتون ہیں جنہوں نے ایک ہاشمی تھی اور ہاشمی کو جنم دیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے جو ہے اسلام قبول کرنے والے جو ہیں آپ ہی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 35 ہجری میں یعنی آپ جو ہے خلیفہ مقرر ہوئے، اور سن 40 ہجری میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تقریباً 5 سال گویا کہ تقریباً 5 سال یعنی آپ کی جو ہے خلافت رہی۔ پہلی روایت جو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق ذکر کی ہے، وہ ہے زر بن حبیش کے واسطے سے۔ قال المؤلف رحمہ اللہ بإسناده إلى علي رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عهد إلي النبي الأمي صلی اللہ علیہ وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتلائی ہے، امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے بتلائی ہے کہ مجھ سے مومن ہی محبت کریں گے اور مجھ سے منافق ہی نفرت رکھے گا۔ عہد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مجھ سے یہ بات بتلائی ہے، یقینی بات جو ہے مجھے خبر دی ہے کہ مجھ سے مومن ہی محبت کریں گے اور منافق ہی مجھ سے جو ہے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا۔ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔ امی ظاہر ہے کہ یعنی جن کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام عرب کے لیے جو ہے استعمال کیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور یہ وصف دیگر کے حق میں جہاں یعنی عیب کی بات ہے، وہ یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہے کمال ہے۔ یہ وصف جہاں دیگر کے حق میں نقص ہے، لیکن یہ وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو ہے کمال ہے، کیونکہ معجزاتی طور پر اللہ رب العالمین نے گویا کہ آپ کو ہر قسم کا جو ہے یعنی علم عطا کیا تھا۔ مومن محبت کریں گے اور منافق نفرت رکھے گا۔ محبت یعنی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کی بات ہے وہ گویا کہ افراط اور تفرید کے بغیر ہے، افراط اور تفرید کے بغیر ہے، یعنی جو ان کے مقام اور مرتبے کے لائق ہے اس لائق جو ہے ان سے جو ہے محبت ہونی چاہیے رضی اللہ عنہ، یعنی تفرید بھی نہیں ہونی چاہیے، افراط بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شیعہ وغیرہ جو ہے آپ کے سلسلے میں تفرید اور افراط اور تفرید کے جو ہے شکار ہیں، یہاں تک کہ شیعہ نے آپ کو الہ کے درجے تک پہنچا دیا ہے، الہ کے درجے تک جو ہے پہنچا دیا ہے۔ یہ گویا کہ جو ہے درست نہیں رہ گیا۔ نفرت کرنے کی بات، نفرت کس بنیاد پر؟ لا یبغضنی الا منافق، یعنی نفرت کیوں کرے گا؟ نفرت جو ہے ذاتی بنیاد پر نہیں بلکہ فضائل کی بنیاد پر، یعنی ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو خصائص ہیں، ان خصائص کو دیکھ کر کے جو ہے جو نفرت کرے گا ظاہر ہے کہ وہ منافق ہی جو ہے نفرت کرے گا۔ تو حدیث سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ان سے محبت کرنے والا جو ہے مومن ہوگا، یا ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔
ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اس ناحیے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اس ناحیے سے بھی اس حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، یہ گویا کہ نفاق کی علامت ہے۔ دوسری حدیث جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ذکر کیا ہے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کیا ہے؟ قال المؤلف رحمہ اللہ بإسناده إلى سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم ابن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انه قال لعلی الا ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ، کیا یہ تمہیں پسند نہیں ہے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا وہی مقام ہو میرے پاس جو مقام ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری نسبت ویسے ہی ہو مجھ سے جیسی نسبت ہارون کی موسیٰ سے ہے؟ حدیث صحیح وللہ الحمد والمنہ، صحیحین وغیرہ میں بھی ہے۔ بمنزلت ہارون من موسیٰ، یعنی کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے تھے تو اپنا جو جانشین مقرر کیا تھا وہ مراد ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے جب گئے تھے، تورات دینے کے لیے جب گئے تھے اور اپنا جو جانشین مقرر کیا تھا، ویسے ہی گویا کہ میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی گویا کہ میں تمہیں اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ یہ مقصد ہے بمنزلت ہارون من موسیٰ کا۔ اور رہ گیا جہاں تک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انہیں کیوں کہیں، اس کی وضاحت صحیح بخاری کی روایت سے ہو جاتی ہے، اس کی وضاحت صحیح بخاری کی روایت سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کیا کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى تبوک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے وقت تبوک کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا یا نکلے۔ واستخلف علیًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ فقال اتخلفنی فی الصبیان والنساء، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ قال الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي۔ یہاں غور کریں اور خیبر کے موقع سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارہائے نمایاں انجام دیا تھا، اس پس منظر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پہ غور کریں۔ قال اتخلفنی فی الصبیان والنساء، یعنی ایسا سا لگ رہا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو خیبر کے پس منظر میں، تقریب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خیبر میں نے اتنے کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، گویا کہ میں میدان کا آدمی ہوں، میں مجاہد آدمی ہوں، یعنی میں جہاد کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت و قوت دیا ہے، اور اس کے باوجود آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ میری جگہ وہ ہے کہ میں میدان کارزار میں رہوں، میں جہاد میں رہوں، یعنی کہ کیا آپ نے میرے کارہائے نمایاں غزوہ خیبر میں دیکھا نہیں ہے کیا؟ یاد نہیں ہے کہ آپ کو؟ ایک تفہیم کے لیے اور تقریب کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو ایسی ہی گویا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے جنگ پہ جا رہے ہیں اور مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر اور جنگجو صحابی ہیں، اور بدر میں بھی جب آپ نے اپنے سب سے پہلے جو مقابلہ کیا تھا وہاں پہ بھی آپ نے اپنے مد مقابل کو فوراً پچھاڑ دیا تھا وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر بہادر شخص ہو اور جنگجو صحابی ہوں، اور آپ نے اپنے بہادری کے جوہر کئی مقام پر دکھایا ہو، بالخصوص جنگ خیبر کے موقع پہ، لیکن پھر بھی اس کو بچوں کی نگرانی اور عورتوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا جا رہا ہو، تو یہ گویا کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے یہ بات کہی تھی۔ اس قسم کی روایت کو شیعہ وغیرہ اس قسم کی روایت کو لے کر کے بڑا استدلال کرتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وغیرہ کے سلسلے میں
بڑی جو ہے دلیلیں لیتے ہیں اور جو ہے آپ کو خلیفہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی مطلق خلیفہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، چوتھے نمبر پہ نہیں، چوتھے نمبر کے خلیفہ نہیں، لیکن یعنی ان کا استدلال اہل سنت والجماعت نے جو ہے جواب دیا ہے کہ یہ جو ہے وقتی خلافت ہے، یہ وقتی جو ہے نیابت ہے، جو نیابت جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے نائب بنایا تھا، ویسی ہی وقتی نیابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا تھا، جیسے کہ دیگر اور بہت سارے موقعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگ کے موقع سے یا دیگر موقع سے مدینہ پہ اپنا جو ہے جانشین مقرر کرتے تھے، تو اس سے ایک جو ہے مطلق خلافت جو ہے ثابت نہیں ہوتی ہے، اس سے ایک مطلق خلافت جو ہے ثابت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے بہت سارے موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دوسرے اعتبار سے جو ہے مقدم کیا ہے، ایسے بات نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلافت کی بات کہی، تو یعنی یہ حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دال ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دال ہے کہ آپ نے ان کو گویا کہ اپنے نزدیک جو ہے نہایت ہی قریبی کہا ہے، اور وہی مقام اور مرتبہ دیا ہے جو مقام اور مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو دیا تھا۔ یہی گویا کہ مؤلف اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں، یہی فائدہ اور یہی فضیلت جو ہے مؤلف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی مقام ہے جو مقام اور مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون علیہ السلام کا ہے۔ اگلی روایت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے متعلق، کہا کہ قال المؤلف رحمه الله بإسناده إلى البراء بن عازب قال اقبلنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في حجته التي حج، کہا کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج سے جو آپ نے حج کیا واپس لوٹے، فنزل في بعض الطريق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعض راستے میں رکے، فامر الصلاة جامعہ، تو آپ نے نے نماز کے لیے اکٹھا ہونے کا حکم دیا، فامر الصلاة جامعہ، نماز کے لیے جو ہے آپ نے اکٹھا ہونے کا حکم دیا، فاخذ بیاد علی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ظہر ایک نماز کے بعد، فقال الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمام مومنین کے پاس ان کی جانوں سے زیادہ میں مستحق نہیں ہوں، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، یعنی میں تمام مومنین کے پاس ان کے جانوں سے زیادہ میں حقدار نہیں ہوں، مستحق نہیں ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، پھر آپ نے کہا قال الست اولی بكل مؤمن من نفسه، کیا میں ہر مومن کے نزدیک اس کی ذات سے زیادہ جو ہے مستحق نہیں ہوں، قالوا بلا، قال فهذا ولی من انا مولاه، اللهم والی من والاه، اللہم عادی من عادہ، تو کہا کہ یہ جو ہے یہ اس کا دوست ہے جس کا میں دوست ہوں، یہ اس کا جو ہے یہ اس کا محبوب ہے جس کا میں محبوب ہوں، اے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کیجئے جو اس سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کیجئے جو اس سے محبت کرے، اور اس سے جو ہے دشمنی رکھیے جو اس سے دشمنی رکھے، اللہم عادی من عادہ۔ حدیث کی سند میں علی ابن زید ابن جدعان، حدیث کی سند میں علی ابن زید ابن جدعان راوی ہیں جو ضعیف راوی ہیں، حدیث کی سند میں علی ابن زید ابن جدعان ضعیف راوی ہیں، لیکن حدیث کے لیے بہت سے شواہد موجود ہیں، لہٰذا یہ روایت جو ہے من جملہ صحیح ہے۔ حدیث میں آیا نزل فی بعض الطریق، حج سے واپس لوٹتے ہوئے، حجۃ الوداع کے موقع سے واپس لوٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں رکے، یعنی کہ کون سی جگہ، غدیر خم، مشہور حدیث ہے یہ، غدیر خم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکے تھے، اور اسی موقع اور مناسبت سے آپ نے یہ باتیں کہی تھی، اور یہ سب جو ہے باتیں وہاں پہ آئی تھی، اور جس نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس قسم کی گفتگو فرمائی تھی، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی۔ دیکھو حدیث میں آیا ہے ولی من انا مولا، اور اللہم والی من والا ہے، ولی ظاہر ہے کہ دوست اور محبوب کے معنی میں ہوتے ہیں،
لہٰذا یہاں پہ ولی کا معنی جو ہے دوست اور محبوب کا ہے، دوست اور محبوب کا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ حدیث کے آخر میں ہے اللہم عادی من عادا، اللہم عادی من عادا۔ اور دوست اور محبوب، جو محبوب کی بات ہے، محبت کی جو بات ہے، وہ بات مؤلف کے پاس جو ہے اگلی روایت میں بھی آ رہی ہے، اگلی روایت میں بھی آ رہی ہے۔ اس روایت سے بھی غدیر خم کی اس روایت سے بھی جو ہے نا شیعہ وغیرہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے سلسلے میں جو ہے بڑا ہنگامہ کیا ہے، اور اس سے بھی جو ہے استدلال کیا ہے، اس سے بھی جو ہے انہوں نے استدلال کیا ہے، اور بہرحال اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے ان کا جو ہے جواب دیا ہے۔ تو حدیث جب من جملہ صحیح ہے تو حدیث سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے ظاہر ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہا کہ میں جس کا دوست ہوں یا جن کو مجھ سے محبت ہے، ظاہر ہے کہ ان کو اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، یہ گویا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور جو ہے نا حدیث میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے دشمنی رکھیں گے۔ تیسری بات جو اہل علم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق والے کے حق کو، فضیلت والے کے فضیلت کو، خصوصیت والے کے خصائص کو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جو ہے رکھتے تھے، تاکہ ان کے جو خصائص ہیں، ان کی جو فضیلت ہے، ان فضائل اور خصائص کے اعتبار سے لوگ ان کے ساتھ معاملہ کر سکیں، ان خصائص وغیرہ کے سلسلے میں اتباع کیا جا سکے، ان کی اقتداء کیا جا سکے۔ یعنی کہ ایسا کہنا چاہیے کہ مثلا جس کے اندر جو صلاحیت ہے، جو قابلیت ہے، اس صلاحیت اور قابلیت کی موقع اور مناسبت کے اعتبار سے تعریف کیا جانا چاہیے کہ ہاں آپ کے اندر یہ صلاحیت پائی جا رہی ہے، آپ کے اندر یہ خصوصیت پائی جا رہی ہے، تاکہ اس خصوصیت اور صلاحیت والے کی اپنے اس صلاحیت کی پہچان بھی ہو، اور ظاہر ہے کہ دوسرے اس کے صلاحیت کے اعتبار سے اس کا جو ہے مقام اور مرتبہ سمجھیں، اور ان خصائص کو اگر وہ اکتسابی ہیں تو اس صلاحیت اور اس خصوصیت کو اپنے اندر بھی جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں آج کے لیے رک جاتے ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ العزیز کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔